کے سارے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے۔ اب کرنے کے جتنے کام ہیں وہ بھلے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، اللہ کی اس میں رضا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو نواہی ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ان سے اپنے ان اعمال کا ارتکاب کرنے والوں سے ناخوش ہوتا ہے، اور نواہی کے مرتکبین کے لیے سزا کا حکم سنا دیا ہے، اور مامورات کی پابندی کرنے والوں کے لیے اپنی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا فرما دی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین نام کی ہمارے بھلائی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اب کوئی بات نہ اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہے، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ نے بھی دین کے حوالے سے ساری باتیں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے نبی جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ پورے کا پورا پہنچا دو۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو گویا تم نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ ادا کیا، اس فریضے سے سبکدوش ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت بھی ختم کر دیا۔ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دین کو آگے ہمیشہ قیامت تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ جاری کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ امت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اور امت کے بالخصوص علماء ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس موقع پر، جس محل پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی موقع پر، اسی محل پر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جم غفیر، یعنی جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے جناب آگے دیکھا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری جہاں تک نظر جاتی تھی آدمی ہی آدمی تھے، حجاج ہی حجاج تھے، اتنا جم غفیر تھا۔ اس حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اور کسی کے پاس کوئی ایک آیت، کوئی ایک حکم، ایک مسئلہ ہے تو وہ آگے پہنچا دو۔ گویا یہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ مبلغ ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا بنا کے بھیجا بھی ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے سفیر مقرر بھی کیا ہے، اور یہ عمومی حکم بھی دے دیا کہ جس کے پاس کوئی آیت ہو، کوئی مسئلہ ہو، دین کی کوئی بات ہو، وہ آگے پہنچا دے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر کیا ہے؟ پہرا دیا، اور دین کی باتیں اپنے بعد میں آنے والوں تک من و ان پہنچا دی، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچائی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان پہلے سفیروں کے بارے میں، ان پہلے مبلغوں کے بارے میں، اور ان پہلے ورثاء کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ایماندار ہیں، یعنی ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی طہارت قلبی، ان کے اعمال کی صفائی، اور ان کا اخلاص، ان کی وفاداری، ان کی جانثاری کو ایک مرتبہ نہیں، متعدد مقام پر اور بہت سی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جس کا تذکرہ میں پہلے بھی کچھ دروس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی اور ان کے اعمال کی گواہی بھی دی، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی ان کے ایمان اور عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کی امانت اور صداقت کو اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں،
उलाइका हुमुल मोमिनून, ये मोमिन हैं, हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं। अंदाज़ा कीजिए किन किन उसलूबों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सच्चाई को और उनके ईमान को और उनकी पाक दामनी को और उनके सिद्क़ो अदालत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। नबी एक मुकर्रम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमाया अल्लाहु अकबर उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाहु अकबर, सहाबा किराम के बारे में बेहतरीन लोग ये हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये हुक्म तो अलल इतलाक है गो कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और इसी तरह ये ईमानदार और नेक अमल करने वाले उलाइका हुम खैरुल बरिया, लेकिन ये सबसे बेहतर कौन है? इस वसफ में और इस सिनफ में, इस सफ़ में सबसे पहले जो शरीक हैं वो कौन है? वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान की भी, उनकी सदाकत की भी और उनके आमाल की भी गवाहियाँ दी हैं कि ये मेरे नबी के वफ़ादार हैं, ये आदिल हैं, ये सादिक हैं, जो बात कहते हैं वो पक्की कहते हैं, सच्ची कहते हैं। और यही वजह है कि तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा है अस्सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, के सारे सहाबा वो क्या हैं? वो आदिल हैं। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक है। आप देखें हज़रत मुआविया बिन हीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतुम तुतिम्मूना सबऊना उम्मा अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह। अल्लाह ने तो अलल इतलाक फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए तुम्हें खड़ा किया गया है। इसी को उम्मत वुस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिया है, जिनमें इफ़रात तफरीत नहीं है, बिल्कुल म्याना चाल है और पुख्तगी की चाल है। अल्लाह अकबर। इनके बारे में फरमाया कि ये बेहतरीन उम्मत हैं। फरमाया कि अंतुम तुतिम्मूना सबऊना उम्मा, कि तुम 70 उम्मतों का ततिम्मा हो। पहली उम्मतें गुजरी 1 2 3 4 70 के करीब उम्मतें गुजरी और तुम आखिरी 70वीं उम्मत हो। फरमाया अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह, और तुम उन तमाम उम्मतों में सबसे ज़्यादा बेहतर और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकर्रम हो। यहाँ हम थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक बात रख रहा था, अस्सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, के सहाबा सब के सब आदिल हैं। इसी तरह जो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो, और बग़ैर इस्तिस्ना के, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सब के बारे में ये फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया। तो गोया एक एक सहाबा को आपने ये ज़िम्मेदारी और ये ड्यूटी सुपुर्द कर दी। नबी अलैहिस्सलाम के नज़दीक सहाबा इसके अहल थे, वो आदिल थे, वो सादिक थे। तभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी इस्तिस्ना के तमाम सहाबा किराम को ये ज़िम्मेदारी ठहरा दी कि मेरा एक एक हुक्म लोगों तक पहुँचा दो। हत्ता कि किसी के पास एक बात भी हो, एक फरमान भी हो, एक आयत भी हो, तो वो भी उस तक पहुँचा दे जिसको उसका इल्म ना हो। बल्कि एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैर उम्मती करनी। एक हदीस के लफ्ज़ है खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फरमाया कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना है। मेरे ज़माने में जो मेरे साथी और मेरे सहाबी, मेरे वफ़ादार
اور میرے جانثار، میرے عزیز اور میرے اقربا ہیں۔ فرمایا یہ ہے میرا زمانہ، یہ بہترین زمانہ ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹے لوگ بہت عام ہو جائیں گے، جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں گے، جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اور اکثر و بیشتر لوگ کذب کا اور جھوٹ کا شکار ہو کے رہ جائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اس روایت میں بھی، اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے بارے میں فرمایا میرے دور کے لوگ سب سے بہتر ہیں، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جو شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمین و یسار ہوتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک بول اس کے کیا تھے؟ وہ متلاشی تھے، وہ دیکھتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، آپ کیا بول فرماتے ہیں، تاکہ ایک ایک فرمان کو یاد کریں اور ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیں۔ یہاں یہ بات دیکھیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں والرضا من اللہ صفۃ قدیمہ فلا یرضى الا من عبد عالم انہ یوافیہ علی موجبات الرضا ومن رضی اللہ عنہ لم یسقط علیہ۔ فرماتے ہیں کہ رضا یہ اللہ کی ایک صفت ہے، قدیمی صفت ہے۔ رضا اللہ کی قدیمی صفت ہے، اللہ قدیم ہے، یعنی اللہ اول و آخر سے ہے، یہ پرانی اللہ رب العزت کی صفت قدیمہ ہے۔ فلا یرضا الا من عبد عالم انہ یوافیہ علی موجباتہ، اللہ اسی پہ راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ جتنے میرے مامورات ہیں، موجبات ہیں، جتنے موجبات ہیں، جتنے معمورات ہیں، جتنے میرے احکام ہیں، یہ ان کو پورا کرے گا، میرے احکام کی فرما برداری کرے گا اور ان سے روگردانی نہیں کرے گا، نہ میرے احکام کی نافرمانی اور نہ ہی میری منہیات کا یہ ارتکاب کرے گا، جن کے بارے میں اللہ یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہیں، اسی پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں وَمَنْ رَضِيَ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ، اور جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا یہ وصف، اللہ اکبر، صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں۔ اہل جنت کو تو جنت میں علی العموم یہ بات اللہ ایک دن بلا کے فرمائیں گے، جنتیوں آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ ساتھ جنتی یہ سوچیں گے کہ آج کیا ملے گا، اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، جنت میں کیا چیز ہے کہ جس کی کمی ہے، ہر نعمت یہاں وافر موجود ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے آج۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو بلا کے فرماتے ہیں تم راضی ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سب کہیں گے اللہ ہر چیز وافر ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں تم پہ راضی ہو گیا، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ جنت میں پہنچا کے اللہ اپنی اس رضا کا اہل جنت پر اعلان اور اظہار فرمائیں گے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہے، جنہیں دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں تم پہ راضی ہوا۔ اسی لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے پھر اس پہ ناراض نہیں ہوتا، اور راضی کب ہوتا ہے؟ جب اسے معلوم ہوتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، ہر ایک کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں کیا کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا تاثرات ہیں اور کیا دل چٹکیاں لیتا ہے۔
اللہ کو ہمارے دلوں کا علم ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تم پہ راضی ہو گیا۔ ان کے دلوں کو دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں سوائے وفا کے اور ہے کچھ نہیں، سوائے جانساری کے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر بلاوے پہ لبیک کہتے ہیں۔ تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرات صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کا کبھی بھی فیصلہ نہ غلط ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کا وعدہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ نہ غلط ہوتا ہے، نہ ہی اللہ جس سے وعدہ فرمائے اس وعدے پہ بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ کو جو بات کہیں وہ بات سچی اور وہ بات حق اور صحیح ہوتی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے پکی بات اور اللہ سے سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا تو پھر کسی ریب اور کسی شک اور کسی شبے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اب اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے بارے میں کسی کے دل میں شک اور ریب پیدا ہو تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اسے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے انہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں کہہ دینے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باہمی معاملات کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال والاکرام نے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، بیع و شراء کا مسئلہ ہو، یا کسی اسی طرح جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے معاملے کے بارے میں دو گواہ بنا لیا کرو۔ فرمایا دو گواہ بنا لیا کرو۔ یہاں مسئلہ سمجھیے، اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُن رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، فرمایا دو گواہ بنا لیا کرو اپنے معاملے کے، دو مرد، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو خواتین، دو عورتیں اور ایک مرد۔ یہ کیسے ہوں؟ فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جن کی شہادت پر تم راضی ہو، جن کی شہادت پر تم کیا ہو؟ راضی ہو، کہ ان میں یہ صلاحیت ہے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور ان پہ یہ اعتماد ہے کہ یہ گواہی دیں گے تو سچی گواہی دیں گے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا ہے اسی آیت کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، یعنی من العدول المرتضی دینہم و صلاحہم، یعنی وہ ایسا عادل ہو جن پر تم راضی ہو۔ کس اعتبار سے؟ ان کے دین کے اعتبار سے اور ان کی نیکی کے اعتبار سے، یعنی ایسا گواہ کہ جن کے دین اور جن کی صالحیت اور صلاحیت پر تمہیں اعتماد ہو، ان کے دین پر بھی اعتماد ہو اور ان کی صالحیت اور صلاحیت پر بھی اعتماد ہو۔ گویا ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عادل گواہوں کا حکم دیا ہے۔ دو مرد چاہیے، اگر دو مرد عادل نہ ملیں تو ایک مرد ہو اور دو خواتین ہوں، ایسے عادل ہوں جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ اب دیکھیے یہی عدالت، یہی وصف اعتماد کا وہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ اسی لیے تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رکھے اور انہی کے راستے کا راہ رو ہمیں بنائے رکھے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی تابعداری اور سچی پیروی کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔